الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین الذین قیل فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ المجید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مومنین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت ہی زیادہ ہیں۔ احسانات کا سلسلہ ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں کہ گنتی میں نہیں آتی ہیں۔ انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ احسانات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے۔ انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ نعمتیں ہیں اس کریم رب کی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ کی نعمتیں انسان کے اوپر اس قدر زیادہ ہیں، اس قدر فراوان ہیں اللہ کی نعمتیں۔ خود ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لا تحصوها۔ اگر ان کے انسان گنتی کرنا چاہے، ان نعمتوں کو انسان شمار کرنا چاہے تو آواز قدرت آ رہی ہے لا تحصوها۔ ان نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو، ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ان نعمتوں میں سے، ان احسانات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ایک احسان یہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں وجود عطا کیا، عدم سے وجود عطا کیا، لا شے سے شے بنایا اللہ تبارک و تعالی نے، اور یہ اس کریم رب کا عظیم احسان ہے۔ کچھ نہ تھے، اللہ نے کچھ بنا دیا، خوبصورت تخلیق عطا کی، خوبصورت شکل صورت عطا کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور اللہ نے یہ بے مقصد اور عبث یہ خلقت نہیں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ مذہب امامیہ کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات حکیم ہے۔ حکیم اسے کہتے ہیں کہ جو من لا یفعل العبث، جو عبث کو انجام نہیں دیتا، بیکار کام انجام نہیں دیتا ہے، جو بے فائدہ، بے غرض و غایت انجام نہیں دیتا۔ اللہ کے ہر کام کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی ہدف ہے، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ وجود کیوں عطا کیا ہے، ہمیں یہ جسم کیوں عطا کیا ہے، ہمیں یہ شکل و صورت کیوں عطا کی ہے۔ متعدد مقامات پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اسی مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے، مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی میں سے ایک مقصد یہی بھی بیان کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے الا لیعبدون، ان کو فقط اور فقط اس لیے خلق کیا گیا ہے تاکہ یہ فقط بندگی کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ انسان کا مقصد حیات، انسان کی مقصد تخلیق اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے۔ انسان اللہ کی بندگی کرے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے،
اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، تو جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس مقصد کو وہ انجام نہیں دے رہا۔ جب وہ اپنے مقصد کو انجام نہیں دے رہا ہے، اپنی اس غرض و غایت کو انجام نہیں دے رہا ہے، تو اس انسان کی تخلیق عبث ہو جاتی ہے، وہ انسان لغو ہو جاتا ہے، وہ مستحق عقاب ٹھہرتا ہے، وہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے، وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ملک کے اندر بھی اسی مقصد کو کچھ اور الفاظ میں بیان کیا ہے کہ الذی خلق الموت تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام موجود ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ نے اپنے تعارف میں یہ ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت کو بھی خلق کیا ہے، اللہ نے زندگی کو بھی خلق کیا ہے۔ اللہ نے موت کو کیوں خلق کیا؟ اللہ نے زندگی کو کیوں خلق کیا ہے؟ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات دیکھنا یہ چاہتی ہے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کو انجام دے، کون ہے جو خوبصورت عمل کو انجام دے، کون ہے جو بہترین عمل کو انجام دے۔ اللہ کی بارگاہ میں احسن عمل معیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکثر عمل مقبول نہیں ہے، زیادہ عمل مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب ہے تو اچھا عمل مطلوب ہے، خالصتاً للہ عمل مطلوب ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس مقصد کو پورا کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اپنی اصلاح پہلے، معاشرے کی اصلاح بعد میں۔ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے مقدم کرے، انسان کی ذات سب سے پہلے ہے۔ اگر اپنی اصلاح کر لی تو معاشرے کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کی اصلاح نہ کر سکے، اپنے اوپر اسلام کو نافذ نہ کر سکے، اپنے اوپر قوانین کو نافذ نہ کر سکے، تو وہ معاشرے میں ناکام ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، تو فرد کی اصلاح خود بخود ایک خوبصورت، خود بخود ایک سلجھا ہوا معاشرہ تشکیل دیتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے شعراء کہ جو ان گتھیوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے بارہا اپنے کلام کے اندر، کیونکہ شعر بھی ایک الہام کی صورت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات الفاظ عطا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دین ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت گویائی عطا کی ہے جس کے ذریعے سے شعر کہتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کے جو انقلابی شاعر ہیں، علامہ اقبال نے اسی جانب متوجہ کیا ہے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے ملک کو، اپنے عزیز و اقارب کو، کہ ہر فرد ہے، یہ شعر موجود ہے کہ فرد کی اصلاح ہی معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس حوالے سے ظاہراً شعر میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو وہاں پر یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کہ ایک فرد کی اصلاح ہی معاشرے کی اصلاح ہے۔ فرد اگر اچھا ہو گیا تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے، ہمارا جو موضوع ہے، وہ ہے اصلاح النفس، اپنے آپ کی اصلاح، اپنے ذات کی اصلاح۔ یہ لفظ اصلاح صلاح سے مختلف ہے، ایک ہوتا ہے صلاح النفس اور ایک ہے اصلاح النفس۔ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ ہمارے علوم حوزویہ کے اندر یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ اصلاح باب افعال ہے۔ باب افعال کے اندر مشہور ہے یہ قاعدہ کلیہ کہ حمزہ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ متعدی کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے کوئی کام کروانا ہے۔ ایک ہے صلاح۔ لفظ صلاح کا مطلب کیا ہے؟ صلاح کا مطلب ہے استعداد، صلاح کا مطلب ہے قابلیت، صلاح کا مطلب ہے صلاحیت۔ اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ صلاحیت کو پیدا کرنا،
استعداد کو پیدا کرنا، قابلیت کو پیدا کرنا۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ النطفۃ صالحۃ لأن تکون جنینا، نطفہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بچہ بن سکتا ہے۔ البیضۃ تصلح ان تکون دجاجۃ، انڈا مرغی بن سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے۔ یہ ہے صلاحیت کا ہونا، ایک ہے صلاحیت کو پیدا کرنا، تو اس کے لیے لفظ اصلاح ہے، اصلاح النفس۔ تو اس اصلاح کے لیے جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا خطوہ ہے، قدم ہے، وہ شعور ہے۔ انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے، انسان کے اندر احساس ہونا چاہیے۔ جب تک شعور نہیں ہوگا، جب تک احساس نہیں ہوگا، تب تک انسان ترقی کے مراحل کو طے نہیں کر سکتا ہے، تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ شعور ہے، سب سے پہلا مرحلہ احساس ہے۔ اسی لیے درد کو، تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمات میں سے گنا گیا ہے۔ انسان کو جب درد محسوس ہوتا ہے، جب تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس کے علاج کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ جب انسان تکلیف کو محسوس ہی نہ کرے، درد کو محسوس نہ کرے، اپنے اندر کسی کمی کو محسوس نہ کرے، تو یقیناً وہ علاج کی جانب متوجہ نہیں ہوگا۔ تو اصلاح کی جانب بھی وہی بندہ متوجہ ہوگا جو اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ میں ناقص ہوں، میرے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، میرے اندر ترقی ہونا چاہیے، میرے اندر کامیابی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ شعور نہیں ہوگا، جب تک یہ احساس نہیں ہوگا، تب تک انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو اصلاح کا سب سے پہلا مرحلہ، اصلاح کا سب سے پہلا قدم وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے، انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، انسان کے اندر یہ تکلیف ہونا چاہیے کہ میں ناقص کیوں ہوں، میرے اندر کمال پیدا ہو، میرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پیدا ہو۔ سب سے پہلا مرحلہ شعور ہے، انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، انسان مراقبت کرے، مراقبہ، بارہا دیکھے جس عمل کو انجام دے رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے مخالف تو نہیں ہے، شریعت خداوندی کے مخالف تو نہیں ہے، کہیں اللہ کے رسول کے مخالفت نہیں ہو رہی، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے۔ متوجہ رہے، مراقبہ کرتا رہے، بار بار دیکھتا رہے، اپنا رقیب بن جائے، اپنا مخالف بن جائے، اپنے آپ کو روکتا رہے، اپنے آپ کو ٹوکتا رہے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ جب انسان بار بار اپنے آپ کو روکتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، تو یقیناً اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ اصلاح خود بخود ہونے والا عمل نہیں ہے، ایک دقت طلب عمل ہے، ایک مشکل عمل ہے، انسان کو بارہا متوجہ ہونا پڑتا ہے، اور ایک ایک عمل سے انسان بڑھتا ہے، ایک ایک عمل سے آگے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر ایک تکبر کی بیماری پائی جاتی ہے، تو کوشش کرے کہ اس تکبر کو ختم کرے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت کو پڑھے، کس قدر ائمہ معصومین علیہم السلام متواضع تھے، پیغمبر اسلام کس قدر متواضع زندگی گزارتے ہیں، منکسر المزاج ہیں اللہ کے رسول، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے ہیں، سلا ہوا لباس پہن لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیتے ہیں لباس کو، اپنے جوتے کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اپنے نعل کو اپنے ہاتھ سے سیتے ہیں۔ تو اس قدر انسان اس تمرین سے آہستہ آہستہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، ایک ایک عمل کے ساتھ، ایک ایک مشق کے ساتھ۔ تو مراقبت ہونا چاہیے، یہ دوسرا مرحلہ ہے اصلاح کا۔ تیسرا مرحلہ محاسبہ کرے۔ مراقبہ ہوتا ہے حین العمل، جب انسان عمل کو انجام دے رہا ہے تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھتا رہے، جانچتا رہے، اپنی جانچ پڑتال کرتا رہے۔ اور اس کے بعد پھر ہوتا ہے محاسبہ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ انسان جب عمل کر چکا ہے تو اس کے بعد پھر حساب کرے کہ کون کون سا عمل آج صبح جب بیدار ہوا ہوں تو میری بیداری سے لے کر سونے کے بستر تک
کتنا عمل ہیں جو میں نے اللہ کے لیے انجام دیے ہیں، کتنا عمل ہیں کہ جن میں اللہ کی مخالفت ہوئی ہے، کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت شمار ہوتے ہیں، کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کی مخالفت میں آ جائیں گے۔ تو انسان اپنا محاسبہ کرے۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ محاسبہ نہیں کرتا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے فرامین میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ محاسبہ نہیں کرتا ہے، ائمہ فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر انسان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہونا چاہتا ہے، ان کے شیوع میں آنا چاہتا ہے، محبین میں آنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ انہی فرامین پر عمل کرنا ہوگا کہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ محاسبہ کرنا ہوگا، اپنا حساب لگانا ہوگا کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ اس قدر روایات موجود ہیں کہ اگر کسی بندے کا ایک دن دوسرے دن کے برابر ہے، آنے والا دن گزشتہ دن کے برابر ہے، تو وہ خسارے میں ہے۔ اس کا ہر آنے والا دن ترقی کی جانب ہونا چاہیے، ہر آنے والا دن کمال کی جانب ہونا چاہیے۔ اس طرح سے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اصلاح کا ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر غور و فکر کرے، اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرے۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے پروردگار کو اس نے پہچان لیا ہے۔ من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، جس بندے نے اپنی پہچان کر لی، اپنی معرفت کر لی، اس نے پروردگار کی پہچان کر لی، پروردگار کی معرفت کر لی۔ اللہ کی معرفت کوئی دور نہیں ہے، انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ اپنے اندر غور و فکر کرے، اپنے اندر دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کس قدر انعام کیے ہیں، کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے احسانات ہیں اس کے اوپر۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ جب انسان اپنے اوپر دیکھے کہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، نعمت پہ نعمت آ رہی ہے، اذا رأیتم اطراف النعم، جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے اوپر نعمتیں برس رہی ہیں، نعمت پر نعمت آ رہی ہے، نعمتوں کی بوچھاڑ ہے، تو فرماتے ہیں فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر، شکر ادا نہ کر کے ان نعمتوں کو اپنے سے دور نہ کرو۔ نعمتیں ہیں تو ان کا شکر ادا کرتے رہو۔ نعمتوں کا شکر تبھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کرے گا، جب انسان کو نعمت ہونے کا احساس ہوگا، تبھی انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو انسان دیکھے، اپنے ذات کو انسان دیکھے۔ اپنے آپ کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند نہیں کرے۔ خود پسندی بذات خود ایک گناہ ہے۔ خود پسندی انسان کو ناکام کرتی ہے۔ خود پسند انسان تنہا ہو جاتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اس کی ترقی رک جاتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ اب جب اس نے پسند ہی کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کہ جس کو وہ دور کرے۔ تو یہ خود پسندی بذات خود ایک گناہ ہے۔ اس حوالے سے آیت اللہ محسن قراءتی ایک خوبصورت حکایت بیان کرتے ہیں کہ علماء اخلاق کے تحسن کے لیے، اخلاق کے تطور کے لیے، اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے علماء اخلاق بہت ساری روایات کو بیان کرتے ہیں، اور ان روایات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص مسند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی خاص سلسلہ سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہر وہ روایت، ہر وہ واقعہ کہ جس کے اندر انسان کے اخلاق بہتر ہو سکتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں علماء اخلاق۔ آیت اللہ محسن قراءتی جو اس فن کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، جو اس فن تدریس کے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایران کے اندر جو ہمارا درس تفسیر ہے وہ یا ایران کے اندر سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام فٹ بال کا پروگرام ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کھیل ہے، کھیل کے اندر ہماری زیادہ توجہ ہے، نوجوان زیادہ جاذب ہوتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، اور اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ فٹ بال کے بعد جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا پروگرام ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تفسیر کا پروگرام ہے۔ درس تفسیر آیت اللہ محسن قراءتی کا وہ سب سے زیادہ ایران میں ریٹنگ کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے پروگرام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو انہوں نے عام اور سلیس زبان میں بیان کیا ہے۔ اخلاقیات کو بیان کرتے ہیں سلیس زبان میں، آسان زبان میں بیان کرتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک روایت ہے، حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک گھوڑے پر سفر کر رہا ہے
سفر کرتے کرتے آگے ندی آ گئی، نالا آ گیا، پانی بہہ رہا تھا، وہاں سے وہ گھوڑا عبور نہیں کر رہا تھا۔ اس بندے نے کوشش کی، بہت ہی زیادہ کوشش کی، بارہا کوشش کے باوجود جب ناکام ہو گیا تو اس نے وہاں پر موجود کسی بزرگ سے رابطہ کیا، علاقے میں موجود کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا گھوڑا ہے، میری سواری ہے، میں یہ راستہ عبور کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ راستہ عبور کرنے میں ناکام رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ جو بزرگ آیا اس نے کہا کہ مجھے کچھ لکڑی کا عصا چاہیے، میں اس پانی کو گدلا کروں گا۔ اس نے اس پانی کو گدلا کیا، جب کیچڑ نما پانی ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب عبور کرو، تو وہ گھوڑا، اس کی سواری وہ راستہ عبور کر گئی، وہ ندی نالی عبور کر گئی۔ اس نے پوچھا کہ راز کیا تھا؟ کہا کہ راز اس میں یہ تھا کہ یہ پانی بہت ہی زیادہ صاف تھا، شفاف تھا، گھوڑے کو اس میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، تو جب وہ اپنا عکس دیکھ رہا تھا تو وہ عبور نہیں کر رہا تھا۔ تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو دیکھ لیا، اپنے آپ کو پسند کر لیا، تو وہ اس پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو انسان کو کامیابی کے لیے، راستوں کو عبور کرنے کے لیے، مشکلات کو پار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ سے گزر جائے، اپنی ذات کو ختم کر دے، اپنے آپ کو مٹا دے، تبھی انسان ترقی کر سکتا ہے، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر کا شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر تو مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ انسان کو گل گلزار ہونے کے لیے خاک میں خاک ہونا پڑتا ہے۔ انسان اپنے ذات کو جب تک مٹاتا نہیں ہے، تواضع پیدا نہیں کرتا ہے، تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے، دفتر قائد ملت جعفریہ پاکستان نجف اشرف سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔